ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء اپنے مرومین کے لیے، اور خاص طور پر سید زاہد حسین ابن سید علی حسین جعفری، مرحومہ سیدہ سمیمہ خاتون بنت سید ذکی حسن کاظمی، وسیمہ خاتون بیگم و مرحوم سید شاہ حسین رضوی، مرحومہ زبیدہ خاتون بسم اللہ بیگم اور ان کے تمام فیملی کو، استاد سعید سبت جعفر اور شہید عارف حسینی کی روح کو بڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَجْزَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیجو محمد محمد بجل۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ سفر المظفر ہے اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ لٹا ہوا کارواں شام میں موجود ہے۔ شام کی مصیبت اور سب سے بڑی مصیبت کہ آنے والے کارواں سے ایک فرد شام میں رہ گیا۔ انہی کی مصیبت کا ایام ہے۔ ایک روایات کے مطابق آج شب شہادت جناب سکینہ ہے۔ خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ اللہ کے دین کو قائم اور دائم رکھے یہ گھر، اور انہوں نے اس توفیق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، کوئی کمی چھوڑی نہیں قربانی میں، کوئی چیز جتنا ہو سکتا تھا اسے انجام دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ راستہ یہی ہے
اگر تو خدا کی رضا چاہیے تو قربانی دینی پڑے گی۔ ولایت قیمت مانگتی ہے، ولایت آسان نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو اپنی ولایت عطا کی، اللہ نے ان سے عہد و پیما لیے، اور جو اپنے عہد و پیما کو انجام دے گا وہ ظاہری دنیا میں اس کے لیے تھوڑی بہت مشکلات تو ہوں گی۔ ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، ہر دور میں علی کے ماننے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، باقیوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ظاہری دنیا کی مشکلات کوئی مشکلات نہیں ہے، اور یہ تو مولا کی محبت ہے۔ مولا نے تو خود کہا تھا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کی گلوں میں تلوار بھی رکھ دو، وہ میری محبت سے انکار نہیں کریں گے۔ اور جسے بغض ہے اس کے دل میں بھی تلوار رکھ دو، بغض سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ خوش قسمتی ہے، اللہ کا شکر کریں۔ دنیا تو گزر جائے گی، روز محشر پتہ چلے گا علی کون ہے، روز محشر پتہ چلے گا۔ قسیم النار والجنہ، وہاں پتہ چلے گا۔ جنت کی جو دروازہ ہے، ہر دروازے کے باہر ایک، آج کل تو الیکٹرانک بیلیں آ گئی نا، پہلے زمانے میں کھونٹی ہوتی تھی۔ جنت حدیث ہے، خطابت کی جملے نہیں ہے، حدیث بتا رہا ہوں۔ جو خطابت ہوتی ہے وہ میں ایسی کہہ کے گزر جاتا ہوں، حدیث ہے۔ جنت کے دروازے پہ کھونٹی لگی ہوئی ہے، اور اس کھونٹی کی صدا علی علی ہے، یا علی یا علی علی علی۔ ابھی اس دنیا میں عادت ہوگی سننے کی، یا علی یا علی یا علی مدد بھیا، اللہ صلی علی محمد والے۔ یہاں عادت ہوگی تو وہاں بہت اچھی لگے گی آواز، اور جانی پہچانی بھی لگے گی۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا سارے محترم، آپ کالا رسول اللہ ہے، اور یہ حدیث دیکھیں کتنی ثابت ہے۔ علی، آپ کا نام مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور منافق کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ تو ہم خوش قسمت ہیں، اور اس میں شاید میں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آباء و اجداد کا کمال ہے کہ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح اس بات کو آگے 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 پہنچانا ضروری ہے۔ ولایت مشکل ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، ہوتی رہیں گی۔ دیواروں میں چنوا دیا بنی ہاشم کو، بہت برداشت، بہت سختیاں ہوئی، مشکلات۔ یہ دین اتنے آرام سے ہم تک نہیں پہنچے جتنے آرام سے آج ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دین کی حفاظت کرو، اس لیے کہتے ہیں کیوں حساسیت ہے دین کے لیے۔ جو آپ کہتے ہیں یار مولانا مجتہد ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا دین کیسے بچایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے نا جو دین کو دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی بات جذباتی چیزوں کے اندر کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی بھی دین کو کون بچا رہا ہے؟ وہی ہے کہ جو صحیح دین کو سمجھتا ہے، وہی جو صحیح ولایت کو قبول کرتا ہے، ولایت کو پورے وجود میں قبول کیا ہوا ہے۔ چاہے دنیا مقابلے میں کھڑی ہو جائے، کھڑی ہو جائے، کھڑی ہو جائے، دنیا گھیر لے، گھیر لے، پانی بند کر دے، بند کر دے، سینکشنز لگا دے، لگا دے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کچھ بھی کر رہے ہیں، علی والے اگر ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو پھر کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے،
نہیں ڈرنا. ڈرنا کیسا؟ صاحب زندہ ہے. جس کا صاحب زندہ ہو اسے کیا پریشانی ہے؟ یہی کربلا ہے ذہن محترم. یہاں بدن گھبراتے نہیں ہیں، بدن کٹنے کے لیے انتظار کرتے ہیں. کربلا یہی ہے، کربلا یہیں لے کے جا رہی ہے. اب ہماری اپنی مرضی ہے، دنیا لے لیں یا پھر رضا لے لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. امام راضی ہو جس سے امام راضی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. امام کا خادم مولا کی خدمت میں آیا، پہلے بھی آپ کی خدمت میں حدیث بیان کر چکا ہوں. شخص آیا، مولا فلانا شخص فلانی جگہ سے آیا ہے، کہہ رہا ہے میرے باغ ہیں، میرے گھر ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں میں دے دیتا ہوں، جو تم نوکری کرتے ہو امام کی، یہ مجھے دے دو. تو امام نے کہا پھر؟ کہا مولا سودا برا نہیں ہے ویسے. کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جاؤ. جانے لگا. امام نے کہا رکو ایک بات سنتے جانا. کہا یہ یاد رکھنا جو اس دنیا میں جتنا ہمارے ساتھ ہے اتنا ہی اس دنیا میں رہے گا. تو اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے، امام کا ساتھ دینا ہے یا پھر کس کا ساتھ دینا ہے. مشکل ہوگی، بسم اللہ. یہ راستہ مشکل راستہ ہے. صراط مستقیم آسان نہیں ہے. صراط مستقیم میں آزمائش ہے، امتحان ہے، کٹھن ہے. ہوگا ہوگا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی ہوگا، آنے والے وقت میں بھی ہوگا، لیکن وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا، یہ ساری مشکلات کو حل کر دے گا. نظام اسی کے پاس ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. دنیا کا کوئی نظام انسان کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتا. اصل انسان کا ہدف کمال پہ پہنچنا ہے. کمال انسان کی زندگی کو اس چوٹی تک پہنچنا ہے کہ جو کمال انسانیت ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ولی کی ضرورت ہے. اللہ کا ولی ہر زمانے میں ہے، ہمارے زمانے میں غیبت میں ہے. امام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جانے مطلب میں نے چند دن آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سسٹم کی گفتگو کی، اس کے مقابلے کا سسٹم، اس کی گفتگو کی. مشکل سسٹم ہی کی ہے. کسی شخص سے، کسی خطے سے، کسی چیز سے شیطان کو مسئلہ نہیں ہے. شیطان کو اللہ کے نظام سے مسئلہ ہے. پہلے ہی مرحلے میں اس نے انکار کیا ہے. جب اللہ نے کہا کہ یہ اس کو سجدہ کرو، مسئلہ نہ اس خاک کا تھا، مسئلہ نہ اس چیز کا تھا. مشکل یہی تھی شیطان کو کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے کہ جس کے لیے خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ جھک جاؤ. میری اتنی عبادتیں، میرے اتنے سجدے. مولا روایت فرماتے ہیں کہ کوئی کائنات کی جگہ نہیں چھوڑی جس نے شیطان نے عبادت نہ کی ہو. اس کے بعد اس کو مشکل کیا تھی، کیا چاہیے تھا اس کو یہی چاہیے تھا جو اللہ نے آدم کو دے دیا. کیا دیا؟ کہا ہم اسے خلیفہ بنا کر اپنا دنیا میں بھیج رہے ہیں. وہ ولایت ہے کہ جو اللہ نے حضرت آدم کو عطا کی. مشکل ولایت کی ہے. پوری تاریخ میں جہاں شیطان سامنے آیا مشکل ولایت کی تھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے، اللہ نے تو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ ولی تو یہ ہے. ساری مشکل یہی ہے، ولایت کی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک شخص سے کیا مسئلہ تھا؟ یزید کو کیا مسئلہ تھا؟ ایک شخص کیا پرابلم تھی؟ وہ بھائی مل تو گئی تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ بھائی دولت چاہیے تھی نا، مل گئی، اب کیا ٹینشن ہے؟ مشکل ہے. بغض اندرونی ہے. یہ تاریخ میں چلتا رہا. 7 سال کے امام جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. 7 سال کے بچے سے
وقت کے حاکم کو کیا مسئلہ ہے، جانتا ہے یہ ولی ہے. ہر دور میں پورا سسٹم انتظار کر رہا ہے، چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہر چیز بیان ہوا ہے، اور پتہ ہے کہ 12واں آئے گا. حدیثیں سنی ہوئی، روایتیں سنی ہوئی. جس طرح مدینہ کے یہودیوں کو پتا تھا کہ آنے والا ایک نبی ادھر آئے گا، پتا تھا نا، پتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے ہی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. مشکل کیا تھی کہ وہاں نہیں آیا جو ہے وہ عرب میں ان کے پاس نہیں آیا. کیوں نہیں قبول کیا ولایت؟ ہمیں کیوں نہیں ملی ولایت؟ ہم انتظار کر رہے تھے، ولایت ہمیں ملنی چاہیے تھی. دوسرا سسٹم ہمیشہ ولایت کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پرانا سسٹم قرآن بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہے. ہر نبی کے مقابلے میں سسٹم یہی آیا. وہ خود چاہتا تھا کہ مجھے ملے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیسے دے دوں، اپنے اندر قابلیت تو پیدا کرو. اور جسے ہم ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں اس کا انتخاب ہم کریں گے، تم تھوڑی کرو گے. اب ہر روایات سب سنا ہوتا، 12واں آئے گا سب حکومتوں کو پلٹا دے گا. 12ویں کے لیے انہوں نے 11ویں کو سامرا بلا لیا، قید میں رکھا، نظر بند رکھا. کوئی نہیں مل سکتا تھا 11ویں امام سے. لوگ امام کے خط، چیزیں بیچنے والا گلی میں آتا تھا اور امام کو اس طرح خط دیے جاتے تھے. مگر جسے خدا رکھے، جس طرح حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں رکھا، 12ویں کو بھی خدا نے خود لے کے آنا تھا. خدا نے لے گا. نور جب آیا 15 شعبان کو، اب یہ پریشان تھے کہ کہاں ہے، کوئی آثار نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی امام پیدا ہوئے ہیں پھر ملائکہ لے گئے امام. اب جب 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ آیا اور اس نے جنازہ پڑھایا. اسی کے پیچھے رہے. لیکن خدا کا نظام تھا، خدا کی مصلحت تھی. خدا نے 11 کو بھیجا، لوگوں نے 11 کا خیال نہیں رکھا. خدا نے 12ویں کو اٹھا لیا اور اٹھایا اور بتایا. اور معصومین کی روایات تھی کہ غیبت آئے گی اور غیبت باعث امتحان ہوگا، مومنین کے لیے امتحان ہوگا. اور ہم بعض روایات کہتی ہیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، معصومین نے ان کے لیے دعائیں دی ہیں. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. وہ جانے محترم، اب 12ویں کو امام نے اللہ نے لے لیا. دنیا گرو کرتی رہی، سسٹم انکریز ہوتا گیا، مسلمان بھی بڑھتے چلے گئے. جو مدینہ آئے تھے آخری نبی کے لیے انتظار میں، وہی آج 12ویں کو ڈھونڈ رہے ہیں. سسٹم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فرقوں کی، مسلکوں کی جنگ نہیں ہے. ہم مسلمان پتہ نہیں کن چکروں میں رکھے ہوئے، ہاتھ باندھنے میں، ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، تم ہاتھ باندھنے میں، ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. ایک امت چاہیے. ذرا سی امت اسٹرانگ ہو جائے. کسی کی جرت ہے کہ فلسطین میں کھانا نہ پہنچ پائے؟ کسی کی جرت ہے؟ مسلمان خود کمزور ہیں. واللہ جرت اور ارادہ چاہیے. خدا جب پہلی جنگ میں مسلمانوں کی 313 کو، ہزاروں کو فار پہ بھاری کر سکتا ہے، آج نہیں کر سکتا. ایمان چاہیے، ایمان.
وہ 12ویں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور 12ویں کے مقابلے میں جتنے بھی سسٹم ہیں سب ہمیں کیوں نہیں مل رہا، اور اسی کے لیے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں جانے ہوتا، ہم کس سسٹم میں ہیں، ہم کس سسٹم میں اپنے آپ کو پال رہے ہیں، ہم کس سسٹم تک امام تک پہنچیں گے؟ وہ امام ہے کون؟ امام کہتے کس کو؟ امام فرقے کا امام نہیں ہے، امام مسجد کا امام نہیں ہے، امام کائنات کا امام ہے، وہ امام کہ جو عالم ولایت سے چیزوں کو حاصل کر رہا ہے، وہ جس کا علم الہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ آج ہم سوچتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو مدینہ میں آپ نے حکومت قائم کی تھی اس کو کون قائم کرے گا؟ بغیر رسول خدا کے اپنے خاندان کے علاوہ کون قائم کر سکتا ہے؟ کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ حدیث بھی ہے امام نکی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اور جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جسے اللہ کا خوف ہو اس کو کیا خوف ہے؟ کربلا یہی تو سکھاتی ہے، سب کچھ خدا کے لیے، نظام الہی ہے، اللہ کی خاطر نکلے، کیا ہوا؟ بدن گٹ گئے تو گٹ گئے، رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دین تو بچ گیا۔ اور یہ اللہ کا کام تھا کہ سید الشہداء نے سب کچھ خدا کے لیے کیا۔ آج پوری دنیا میں ذکر حسین کا ہو رہا ہے، تو یہ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا امام سے رابطہ کیسا ہے؟ امام کا علم ہے، امام کا علم ایسے ہی ہے، دیکھیں سمجھانے کے لیے، امام کے پاس جو علم ہے علم الہی ہے، اور جب مشیت پروردگار ہوتی ہے امام اس علم کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کبھی اگر امام کے پاس یہ علم تھا وہ علم تھا، امام نے اس وقت ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس وقت مثال ہے، ایک روایت بھی ہے، شخص امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، مولا میں قرضے میں ہوں، تنگی بھی ہے، فقیری بھی ہے، پریشانی ہے، کچھ میری مدد کریں۔ امام گریہ کرنے لگے، امام رونے لگے، تو شخص نے کہا کہ مولا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، جب کوئی مومن کسی مومن کے پاس آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو اس کو گریہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ کہا مولا کوئی بات نہیں، چلا گیا۔ منافقین کو بات پتہ چلی تو لوگوں نے بڑی باتیں کی، کہا کہ کہتے تو ہیں کائنات ہمارے اختیار میں، ایک بندے کی مدد نہیں کی انہوں نے۔ یہ پھر روتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، امام نے کہا، اس نے کہا مولا سے کہ مولا مجھے اپنی پریشانی پہ رو نہیں رہا، میں یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ رو رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ جب تو ہمارے پاس پہلے آیا تھا اس وقت تیرا نصیب کھلا ہوا نہیں تھا، اب تو آیا ہے تو تیرے لیے گشائش ہے۔ اپنے خادم کو بلایا، کہا ہماری 2 روٹیاں لے آ، 2 روٹیاں کہا لے جا۔ اس نے لے لی، جانے لگا، اس کو رستے میں خیال آئی یہ 2 روٹیاں میرا کیا کریں گی، میرا قرضہ کیسے دور ہوگا، میری مشکلات کیسے حل ہوں گی۔ جاتے ہوئے رستے میں دیکھا ایک شخص مچھلیاں بیچ رہا تھا، اس کے پاس ایک مچھلی تھی، کہا کوئی خریدار ہے، میری ایک ہی مچھلی رہ گئی ہے۔ اس نے 1 روٹی دے دی، مچھلی لے لی، آگے اور بڑھا، دیکھا ایک شخص نمک ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا کہ یہ تھوڑا سا نمک بچ گیا ہے۔ اس نے بولا چلو نمک لے لیتے ہیں، مچھلی پہ لگائیں گے اور اس کو پکا کے کھا لیں گے۔ اس نے دوسری روٹی اس کو دے دی، گھر پہنچا، نمک لگانے کے لیے اس نے مچھلی کو جیسے ہی کاٹا تو مچھلی کے اندر بہت قیمتی موتی نکل آئے۔ جب اس نے اتنے قیمتی موتیوں کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ جس سے مچھلی لی تھی اور نمک وہ بھی واپس آ گیا۔ کہا کہ یہ جو تم نے روٹیاں دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے غریب ہو، یہ روٹیاں ہم نہیں کھا سکتے،
ہمیں مچھلی نہیں چاہیے، نمک نہیں چاہیے، یہ روٹیاں بھی تم ہی رکھ لو۔ یہ روٹیاں لے کر مولا کی خدمت میں گیا اور وہ موتی، ہم نے کہا اس سے اپنی مشکلات حل کرو اور یہ روٹیاں ہمیں دے دو، یہ روٹیاں ہمارے علاوہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ علم الہی، علم اللہ کی طرف سے، جب مشیت تھی استعمال کیا، جب نہیں تھی ارادہ الہی، صفات الہی، کن فیکن، ہو جا۔ امام کہہ دے ہو جاتا۔ جب ان کے پاس خلیفہ دوم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد، امام سے پوچھا نا کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، آپ رکتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اور کتاب بھی ہے آپ نے اردو کے اندر بھی ہے امام علی کے فیصلے، چھوٹی سی کتاب ہے، مشکل نہیں ہے، پڑھ لینا چاہیے کبھی کبھی۔ تو امام نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ اس نے کہا تم رکے کیوں نہیں، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا کہ میرے سامنے ہے۔ کہا کائنات بھی ہمارے وزان محترم، ظاہر ہے ہم جتنے بھی آپ کو مثالیں دے دیں آسان نہیں ہے، بس اتنا ایک مثال سمجھانے کے لیے، آپ گھر سے نکلے، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک لگی، آپ آئے، آپ نے بولا میں کچھ کھاؤں گا، لیکن آپ بڑی تیزی سے اندر آ گئے کہ آپ نے بولا ٹائم ہو گیا مجلس سننا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے، آپ باتیں سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بھوک تھی، بھوک ہے، لیکن آپ بھول گئے بھوک کہاں ہے اندر۔ کیسے پتا چلا؟ علم، آپ کو اپنے اندر کا علم ہے، علم ہے بھیا میں سب درد ہو رہا ہے شدید، ٹانگ مڑ گئی، کہیں اور آئے کوئی اور بات، ایسی بات سنی، درد بھول گیا، کیا درد ختم ہو گیا؟ کیا بھوک ختم ہو گئی؟ ہے، آپ غافل ہو گئے، آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا، اور پھر میں نے کوئی بات کی کھانے کی، آپ کو روحو مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، یعنی توجہ دی آپ نے دوبارہ داخل اپنے اندر۔ علم یہی ہے، علم ہے، جب خدا چاہتا ہے انہیں تو یہ توجہ دے کر اسے بیان کر دیتے ہیں۔ علم تھا، کیسے امام کو پتہ چل گیا؟ کیسے امام کو پتہ چل گیا؟ علم ہے، علم الہی ہے۔ ہمارے لیے کل پرسوں ٹائم، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم، وقت مخلوق پروردگار ہے، اور یہ اول مخلوق ہے۔ زمانہ بھی بعد میں آتا ہے، ان کے لیے زمانہ کوئی نہیں۔ آپ حدیث سنیں، میں آپ کو حدیث سے مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، میں نے آپ بہترین ماشاءاللہ سننے والے ہیں۔ روایت ہے، اقبال الاعمال میں بھی روایت ہے کہ جو کربلا میں سید الشہداء کی زیارت میں جاتا ہے، جتنے دن کربلا میں رہتا ہے، وہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ دن مطلب وہ دن مطلب آپ کی زندگی خدا طولانی کرے، سلامت کے ساتھ کرے، آپ 70 سال 80 سال زندگی تھی، 6 مہینے 4 دن، 4 دن آپ نے کربلا میں گزارے، وہ 4 دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ 4 دن کاؤنٹ
نہیں ہو رہے. حدیث ہے یار, معصوم کی حدیث, خالہ معصوم ہے. کیوں؟ دیکھیں ٹائم کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. کوئی فزیکل چیز جو اسپیس رکھتی ہو, ایکس وائی زیڈ, یہ اسپیس رکھتی ہے نا, یہ اسپیس ہے, یہ یہاں سے ہلے نہیں, پھر بھی اس کی ایج ہے. یہ 4 دن 5 دن 5 سال 10 سال یہ کو بڑا ہو رہا ہے, چھوٹا ہو رہا ہے نہیں, کیونکہ یہ جگہ لے رہا ہے نا. جو چیز جگہ لیتی ہے زمان اس کو ٹکراتا ہے. جو چیز جگہ لے زمانہ اس کو گزار رہا ہے. مگر حسین ایسا ہے کہ مادے کو لا مقام اور لا زماں کر دیتا ہے. زمانے میں نہیں ہے, اڑا کہاں لے گئے امام, مگر جگہ نہیں ہے کربلا. جس کی جگہ لا مقام لا زماں کر دے وہ خود کیا کر سکتا ہوگا, کیا کر سکتا. امام امام ہے, امام سمجھے. ہم امام کو نہیں سمجھے, ہم فرقوں میں بٹے رہے. ہمارا امام بھائی دنیا تھوڑی ہے, یہ آخرت ہے, قیامت ہے, روزے محشر پتہ چلے گا امام کسے کہتے ہیں, سمجھا چلے گا. امام امام ہے. آیت اللہ حائری جزی جنہوں نے حوضہ بنایا کم المقدسہ کا, ان کا انتقال ہو گیا. عالم دین کے خواب میں آئے دوسرے کے بھیا کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا, لوگ دفنا رہے ہیں, میں خود دیکھ رہا ہوں, لوگ مجھے چلے گئے چھوڑ گئے. حرم جناب سیدہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, وہاں پہ دفن ہے. آپ حرم کے اندر جائیں تو شروع کی بڑی بڑی قبور میں ان کی قبر, مرکز مبارک ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا سب چلے گئے, ایسے میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں میرے قریب, اور اچانک سے ایک نور آیا, اور نور میرے قریب آیا, آگ دور چلی گئی. میں نے ان سے پوچھا بہت شکریہ آپ کا, اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ کہا میں امام رضا ہوں. تم 70 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے تھے, ہم بھی اتنی ہی دفعہ تمہاری زیارت پہ آئے ہیں. دور ہے. کوئی اور امام آ سکتا ہے قبر کے اندر؟ وہ آ سکتا ہے. نور امام علم الہی ہے, نظام اسی کا ہے, اللہ نے سسٹم اسی کو دیا ہوا ہے, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ہم اپنی دیر کر رہے ہیں, وہ اللہ کا وعدہ ہے, وہ آئے گا, اس نے آنا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. مشکل ہماری ہے, مشکل سید الشہداء نہیں تھی, مشکل امام حسین کربلا آئے, کوفہ والوں نے بولا مولا ادھر آ جائیں, آ جائے, امام آ گئے. 17-12,000 18,000 لوگوں نے خط لکھے, امام آ گئے. امام کو مشکل نہیں تھی, امام کو کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ساتھ دے یا نہ دے. علی حق ہے چاہے وادی میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو. امام کو مسئلہ مشکل لوگوں کے ساتھ تھی, لوگ رہ گئے پیچھے, لوگ نقصان میں آ گئے, لوگ نہیں آئے. امام آئیں گے, اللہ کا نام بقیت اللہ, خانہ کعبہ سے لگ کر امام پکاریں گے میں ہوں اللہ کا باقی. امام آئیں گے. ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم امام تک پہنچنے کے لیے کتنی پلاننگ ہے ہماری زندگی کے اندر, اور جب تک معرفت امام کی نہیں ہوگی میں نہیں بڑھ پاؤں گا. جانے محترم, امام کو پہچانے, اللہ کا نمائندہ ہے, اور یہ نمائندہ غیبت کے پردے میں انتظار, دنیا کی طاقتیں روند ڈالی جائیں گی. آج اس وقت بھی یزید کی کیلکولیشن تھی, امام کو میں کربلا میں ختم کر دوں گا تو کہانی ختم ہو جائے گی. کہانی شروع ہوئی کربلا سے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا یہ کارواں
کربلا سے شروع ہوا. آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ نیزوں پہ سر کیسے تحریکوں کو جنم دیتے ہیں، قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کر گئے. آج یہ نہ ہوتا ذکر، جرت نہیں تھی کہ ہم بھی کوئی بات کر سکتے، کسی کے اندر جرت نہیں تھی. سید الشہداء نے قربانی نہ دی ہوتی اور ان کے اصحاب نے اپنے آپ کو کٹوایا نہ ہوتا، واللہ کوئی بھی خدا کی راہ میں اپنے آپ کو نہ کٹوا سکتا. شوق سے کٹوایا ہے لوگوں نے، شوق سے. 8 سال عراق ایران کی جنگ تھی، کچھ نام آئے، ایک جگہ پر آگے مائنز بچھی ہوئی تھی. اب یہی تھا کہ کچھ لوگ جائیں گے پہلے، وہ خود پھٹیں گے تو راستہ ہموار ہوگا، راستہ پھٹے گا، وہ جائیں گے تو وہ ہموار ہوگا. کہا کون جائے؟ قرآن دازی. واللہ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہتے تھے کہ ہم جائیں. قرآن دازی لکھنے والوں نے ایک ہی پرچے پہ ایک ہی نام لکھ دیے کہ جو پرچی کھلے نام ہمارا ہی آئے. عشق، کس کا عشق؟ 13 سال کا بچہ حسین فہمی تھے. 13 سال کیا ہوتی ہے ایج؟ آج بھی اس کی قبر پہ بہشت زہرا میں جائیں آپ، اس کی قبر کے اوپر ٹینک رکھا ہوا ہے، ٹینک. 13 سال کا بچہ. خرم شہر خالی ہو گیا، پیچھے سے کوئی کمک نہیں آئی، کوئی مدد نہیں آئی. گلیوں کے اندر پہلے تو اس کو کئی دفعہ منع کیا، اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ میں کاٹ کے اپنی عمر کو بڑھوایا. گیا پیچھے سے ایک پل تھا، اگر یہ ٹینک گزر جاتے دشمن جی قبضے میں کر لیتا. اس نے سب کو پیچھے بھیجا اور اپنے آپ کو ٹینک کے نیچے لے گیا اور اپنے آپ کو پھاڑ دیا. ٹینک پھٹا، دشمن سمجھا فوج آ گئی، خرم شہر آزاد ہو گیا. امام خمینی کے جملے ہیں، خرم شہر را خدا آزاد کر دے. خدا نے خرم شہر کو آزاد کیا. 13 سال کا بچہ جب اپنے آپ کو پھاڑ رہا تھا، اس کے ذہن میں کیا آیا؟ اللہ من الاصل، موت شہد سے بھی زیادہ میرے لیے میٹھی ہے. یہ ہے نا جناب قاسم 13 سال. کربلا یہی ہے، کربلا نہیں ہوتی نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. اسلام آپ کے سامنے جانے محترم، اب انسان کتنا بیان کرے ان باتوں کو. جس کے پاس حسین نہیں، کیا وہ کھڑے ہوئے ہے کسی میں جرت؟ وہی کھڑا ہے جس کے پاس حسین ہے، کیونکہ مکتب حسینیت میں بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں. مار دو، کاٹ دو، 70 دفعہ مارا جائے. سید نے کیا کہا تھا؟ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، پھر خاک بنا دیا جائے، جلا دیا جائے، خاک کو اڑا دیا جائے. ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کیا مرتا ہے کوئی شخص؟ مکتب حسین میں کوئی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. ہم امام کو پہچانے، صاحب زندہ ہے. سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے عظیم مراجع تھے. نجف اشرف میں مراجع تھے اپنے وقت کے. اپنے گھر کے باہر دروازہ کھول کے بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے ان کی مدد کرتے تھے. شخص ان کے پاس آیا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ کو تو سامرا ہونا چاہیے تھا. وہاں آپ امام کا تو وہاں پر ہے، امام تو وہاں سے گئے ہیں، آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. خط پڑے ہوئے تھے بہت سارے. کہا ان خطوں کو کھولو. خط کھولے، کہا فلانا کھولو. کہا یہ امام زمانہ کا خط ہے. امام نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھو. سید ابو الحسن اصفہانی کسان کے بیٹے تھے، کسان کے. اصفہان کے قریب کھیتی باڑی گاؤں میں رہتے تھے. باپ کو بولا، بابا مجھے امام کی نوکری کرنی ہے.
باپ نے بولا بیٹا گاؤں دیہات ہے، ہم غریب لوگ ہیں. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس پڑھنے جانے تھے. اصفہان کے مدرسے میں پڑھنے چلے گئے. ماں نے کہا ایک دن جائیے بیٹے کی خبر لیں، بیٹا کس حالت میں رہتا ہے. شدید سردیاں ہیں، برف پڑی ہوئی ہے. باپ بیٹے سے ملنے آیا، دیکھا مدرسے میں کوئی سردی کا انتظام نہیں ہے، بیٹے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس حالت میں بیٹے کو دیکھا تو ناراض ہو گئے. کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس سے تو اچھا گاؤں میں کم از کم 2 لقمے تو ملتے تھے، اٹھو یہاں سے چلو. باپ کا حکم شریعت میں واجب ہو جاتا ہے، بہت ضروری ہے. احترام کیا کریں والد کا، اذان محترم. باپ روایت ہے کالا معصوم ہے. باپ داخل ہو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اذان محترم مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات کہ میرے والد آئیں اور میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں. میں یعنی اندر وجود جھنجھوڑ دیتا ہے. باپ کی عزت نہیں کر رہے. آج نام بن گیا، آج عزت بن گئی، آج شہرت بن گئی. تمہیں نام دیا کس نے؟ تمہارے باپ نے دیا. روایت اس لیے کہتی ہے باپ کی طرف انگلی مت اٹھاؤ، باپ کو نام سے مت پکارو، باپ کے آگے مت چلو. معصوم کی حدیث ہے جانے مت. باپ نے کہا بیٹا چلو، کہا 1 منٹ. باہر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. خدا کی بارگاہ پروردگار مجھے سب مصیبتیں منظور ہے، میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا. برابر ہے. ابھی تھوڑی دیر گزری، مدرسے کا خادم آیا. کہا سید باہر کوئی دروازے پر کھڑا ہوا ہے. باہر دروازہ کھولا تو وہ یوسف زہرا خود کھڑے ہوئے، سامان دیا. کہا کتابیں ہٹانا، ایک موم بتی ہوگی اسے روشن کرنا، کمرہ روشن بھی ہوگا اور گرم بھی ہوگا، اور یہ کچھ چیزیں لے لو. اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے. اندر گئے، جب وہ سب کچھ دیکھا باپ اور بیٹے دونوں رونے لگ گئے. سید ابو الحسن اصفہانی امام زندہ ہے. جس کا امام زندہ ہو اسے کیا پریشان. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں گفتگو کرنا نہیں آتی. ہم اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کریں. کیا امام راضی ہے؟ بسم اللہ. امام راضی نہیں ہے، چھوڑ دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا انسان کے پاس ہو اور امام نہ ہو. آیا نا شخص مولا کی خدمت میں چھٹے میں، مولا بڑا فقیر ہوں، بڑا غریب ہوں. امام نے کہا تو فقیر نہیں ہے، تو بہت امیر ہے، تو ثروت مند ہے. مولا میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں ثروت مند ہوں. کہا تیرے پاس ہماری محبت نہیں ہے. کہا مولا ہے. کہا اپنی اس محبت کو کائنات کے کسی خزانے سے بدلے گا؟ کہا نہیں مولا، پوری کائنات مل جائے آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. کہا تو تمہارے سے زیادہ تو کوئی ثروت مندی نہیں ہے. نظام لائیے. امام اپنے نظام کی، اپنے سسٹم کی بڑھتے ہوئے خود حفاظت کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. مجھے آپ کو اپنے امام تک پہنچانا ہے. معرفت کرے. من لم یعرف امام زمانہ ہی، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کی وہ جہالت کی موت مر گیا. پہچانے امام کو، اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرے امام کے ساتھ. چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ پروفیشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، امام کے ساتھ ایڈجسٹ کرے، امام کے ساتھ آگے بڑھے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون. ان چیزوں کو کہ جو میں چند دنوں میں بیان کر، دنیا جمع نہ کرے، صلہ رحمی کریں، قطع رحمی مت کریں. جو لوگوں سے ناراض رہے، رشتہ داروں سے ناراض رہے، امام کے کہاں کام آئے گا. جو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہو جائے،
جو چھوٹی چھوٹی بات پہ انا کا مسئلہ بنا لے، وہ امام کے کس کام کا؟ دل بڑا کریں، اور یہی سوسائٹی چاہیے امام کو، یہی معاشرہ چاہیے۔ برائیوں کو روکیں، سد باب کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی محفلوں کو بہتر کریں، اپنی گفتگو کو بہتر کریں، اپنی زبان کو بہتر کریں۔ 200 گنا زبان سے ہیں۔ شہید دست غیب کی کتاب گناہ کبیرہ اردو میں 2 جلدوں میں ہے۔ جوان ہیں آپ، مطالعہ تو کریں کہ کون سے گناہ کے اثرات کیا ہیں۔ جب معرفت نہیں ہوگی تبھی تو انسان غلطیاں کرتا ہے، معرفت نہیں ہوگی۔ بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے بیٹا نماز نماز نماز؟ اس کو معرفت دینی ہے، اس کو سمجھائیں گے، وہ خالی بات سے تھوڑی سنے گا۔ لیمو کو کاٹ کے آپ باہر رکھتے ہیں تو لیمو جتنی دیر باہر فضا میں رہے گا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر نماز پڑھی جائے گی نماز ویسے ہی کھٹی ہوتی جائے گی، خراب ہوتی جائے گی۔ آپ کی مرضی ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھیں کہ جب کچھ بھی نہ بچا ہو، آپ کی مرضی ہے۔ نماز تو قبول ہوگی لیکن کیا قبول ہوگی؟ اور جو فوراً پڑھے گا یعنی وہ اندر سے اس کا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیں کیفیت پر ہے نا، عاشق محبوب کے دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے دروازے پہ ہو۔ عاشق تو وہی ہے نا۔ اگر کوئی کہے نہیں پھر تو عشق نہیں ہے نا، پھر تو بس ایسی ہے، ایسی ہے۔ عاشق یہی ہے۔ بھائی آپ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہماری تو ہم نوکر ہیں، خاک ہیں، ہم آپ کے بھی عزاداروں کے نوکر، مولا کے تو نوکروں کے بھی نوکر، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ اب کوئی ہمیں بلائے، کوئی بلائے ہمیں اور خود گھر میں ہی نہ ہو، ہم باہر کھڑے میں، بھائی کہاں ہے؟ بھائی آپ نے بولا، ارے اچھا مولانا، اچھا آتے ہیں۔ یار کیسا آدمی، اہمیت ہی نہیں ہے، احترام بھی نہیں کر رہا ہوگا نا۔ نارمل سی بات ہے نا، یہ تو نارمل سی بات ہے، جینوئن سی بات ہے۔ خدا مالک یوم الدین ہر چیز پہ قدرت رکھتا، ہر چیز اس کے علم کے احاطے کے اندر، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، علیم بھی وہی، بصیر بھی وہی، غفور بھی وہی، گناہ بھی اسی نے معاف کرنا ہے، سب اس نے کرنا ہے۔ اب وہ بلا رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں نہیں آ رہا، میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں، میں فٹ بال دیکھ رہا ہوں، میں موبائل یوز کر رہا ہوں۔ کیا ہے پھر؟ اطاعت یہی ہے۔ ٹھیک ہے زندگی میں مجبوری ہو سکتی ہے، راستے میں ہو سکتے ہیں، کوئی اور مشکل ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ریڈی ہے، آپ بیٹھے ہوئے، کمال۔ آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اول وقت نماز پڑھو اور قیامت میں کسی مقام تک نہ پہنچو تو میرا گریباں پکڑنا، میرا جانے موت۔ خوب وقت بڑی تیزی سے اپنے آخری ثانیوں کی طرف بڑھ گیا، لٹا ہوا کارواں شام پہنچا ہوا ہے۔ بیٹیاں باپ کی میت پہ زینت ہوتی ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہو گئے، اور باپ کو بیٹی سے محبت بڑی ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اللہ نے بنایا اسے۔ اور جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں ملتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں بہرحال میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ یہی کرتی ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ میں ایسے وقت میں میری فلائٹ ہو کہ وہ اسکول نہ ہو۔ دروازے پہ بھی رخصت کرتی ہے، پھر کہتی ہے رک جائیں بابا،
میں اوپر گیلری میں چلی جاؤں تاکہ دور تک آپ کی گاڑی کو دیکھ لوں؟ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی محبت سے حسین کی چھوٹی بیٹی کو سمجھا ہے۔ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی نا تو امام کو خبر ملی۔ امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جب باپ چلا جائے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن اس بچی کو پتہ نہیں تھا روز عاشور قانون بدل جائے گا۔ روز عاشور یہ بچی دیکھ رہی ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو بدن آیا، اور چچا عباس کا تو بدن بھی نہیں آیا۔ دیکھ رہی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں، میں قربان جاؤں، امام کی سواری رک گئی۔ امام نے کیا دیکھا؟ بچی سواری سے لپٹی کھڑی ہے۔ امام نیچے اترے، امام نے بچی کو گلے لگایا۔ بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آؤ گے، بچی کو پتا تھا بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئے۔ بچی نے کچھ اور کہا، بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ بابا۔ بہت اشتیاق تھا اس بچی کو مدینہ جانے کا۔ یہ زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے رات کو کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا گھر جاتے ہیں۔ بھیا ہم کب واپس جائیں؟ قسمت نے موقع نہ دیا۔ امام نے بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا، بچی کو کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ امام کی سواری چلی گئی۔ کیسے زین سے زمین پر آیا، کیسے اس بچی نے دیکھا ہوگا، یہ بیان نہیں کر سکتا۔ روز عاشور گزر گئی، شام غریباں آئی۔ جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی۔ مقتل جہاں سر بریدہ بدن پڑے ہوئے تھے، رات کی تاریکی ہے، بدنوں کی حالت نہیں نظر آتی۔ بی بی نے مقتل کی طرف دیکھا، بچی ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے۔ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں عزیزان محترم، چھوٹی بیٹیاں سینوں پہ سوتی ہیں۔ اس لیے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا گرے اسے سختیوں میں پلنے دو، بیٹی گرے فوراً اٹھا لو، کل اس کا نصیب کیسا ہو نہیں پتا۔ جناب زینب نے بچی کو اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہیں؟ کہا پھوپھی جان آپ جانتی ہیں میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، لیا 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 لیا۔ جناب سکینہ آخری رات تھی، آج آپ سینے پہ سو لیں، اب آپ نے دشت اور صحراؤں میں سونا ہے۔ روزہ عاشور بس میں گزرتا ہوں، میں نہیں پڑھتا کہ بچی نے دن کی روشنی میں باپ کے بدن کو دیکھا تو کیا ہوا، گزر گیا۔
راستے میں کئی مقام پر جناب زینب نے کہا بھیا ہم سے بات نہیں کرتے تو اپنی بچی سے تو بات کرو. بچی خاموش خاموش. شام کا دربار میں بہت تیزی سے لے آیا. یہ لوگ اتنی تیزی سے آئے نہیں تھے. شام آئے نہیں. دربار میں کھڑے ہوئے. بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. بچی کیا دیکھتی ہے؟ کسی بیٹی کو ایسا منظر نہ دکھائے کوئی. یزید مسند پہ بیٹھا، تشت پہ بابا کا سر ہے، ہاتھ میں یزید کے چھڑی ہے. جن لبوں پر رسول بوسہ دیتے تھے اہانت کر رہا ہے. بچی چھپ چھپ کے دیکھتی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. شام کا زندان. بچی سے صبر نہ ہوا. بیٹیوں والو نہیں برداشت کر سکتے، نہیں سن سکتے، اصل محسوس نہیں کر سکتے. وہ ایک لمحہ انسان کے ذہن میں آئے نا، نہیں محسوس کر سکتے. بچی نے زندان میں بابا 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 بابا. بابا بچی کے پاس آ گیا. کیا آیا؟ تشت آیا. تشت سے کپڑا ہٹا. بڑے دنوں بعد بچی نے بابا کو دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا. بیٹیوں والو جب آپ بھی گھر جاتے ہو نا تو بچی آپ سے سوال کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، بابا بھائی نے یہ کیا، اماں نے یہ کیا. اس بچی کو بھی بابا بڑے دنوں بعد ملا. خاک میں اٹی زلفیں تھی، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے بابا کے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے ملایا. بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا بابا دامن بھی جل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے بڑھتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی. جناب زینب سمجھی بچی سو گئی ہے. اب کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے. انا للہ. میرے غریب امام نے شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا. جناب زینب اربعین پر کربلا پہنچی، اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا. کہا بھیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے
کسی نہ کرے بس عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ سزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا اور ماتم، ماتم شاہ کا جنون زین پر جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے یہ سبیل یوں ہی آباد رہے لے عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے یہ علم غاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی تعزیہ داری
ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی اصل میں بھی سجاد کی خواہش تھی یہی یہ عزادار رہے یہ عزاداری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتوں کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر ویسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے